چمن بارڈر دوبارہ کھل گیا ہے. کینیڈا میں انڈین سفیر کی جان کو اب خطرہ پڑ گیا ہے. بھارتی نیوی کا ترکی کو سبق سکھانے کا دعویٰ. مودی فوجی وردی پہن کر پاکستان کو دھمکانے لگا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پاکستان نے دوحہ معاہدے پہ عمل درآمد شروع کر دی اور افغانستان کے ساتھ تجارت بحال کرنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. کل چمن بارڈر پہ افغانستان میں کھڑے خالی ٹرکس کو آنے کی اجازت دی گئی ہے اور اگلے چند روز میں کسٹمز، امیگریشن اور سیکیورٹی حکام مرحلہ وار سرحدی چیک پوائنٹس پر انتظامات سنبھال لیں گے، جس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مکمل طور پہ بحال ہو جائے گا. تو افغانستان سے ہمارا بنیادی مطالبہ ایک ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال مت ہو اور ہمارے یہاں در اندازی کا سلسلہ بند کرایا جائے. اب یہ افغان طالبان پہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود خارجی اور ہندوستانی فتنے کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. افغان طالبان کو بھی بھارت کی مثال سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے. بھارت اس پورے خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا، سب سے پرانا سرپرست ہے. بھارت نے جس طرح آج افغانستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک کھڑا رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح اس نے لارنس بشنوئی گینگ کے ذریعے کینیڈا میں کرائے کے قاتلوں کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. ہردیپ سنگھ نجر کا قتل اور کپل شرما کے کیفے پہ فائرنگ کے واقعات اس کی زندہ مثالیں ہیں، اور را کی انہی حرکتوں کی سبب آج کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بیچارہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. سنیں ذرا بھارتی ہائی کمشنر دنیش پاٹھک ایک کینیڈین چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کس طرح مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے. Is Canada safe for Indians here? Is Canada safe from itself? Because Canada cannot look at this situation as an Indian problem. It's a Canadian problem. There are Canadians who are creating this problem. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں انڈین شہریوں کو نفرت کا سامنا ہے. کیوں ہے؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھارتی شہری غیر محفوظ کیوں ہیں اور کیوں مغربی ممالک انہیں کان سے پکڑ کر واپس بھجوا رہے ہیں؟ اس نفرت کا سب سے بڑا سبب گھر میں گھس کر مارنے کی وہ پالیسی ہے جو مودی نے اپنی قوم کو دی ہے، اور آج اسی نعرے کی بدولت دنیا کا کوئی مہذب ملک اپنی سرزمین پہ بھارتی شہریوں کا وجود برداشت نہیں کر رہا. اس توہین آمیز سلوک کے باوجود بھارت اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کو آمادہ نہیں ہے، بلکہ اس نے بلا جواز میانمار میں ڈرون حملے کر کے درجنوں لوگوں کو خون میں نہلا دیا. بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس حملے میں ان مسلح گروپس کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے چند ہفتے پہلے منی پور میں آسام رائفلز کے اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. اب بھارت کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک طرف را کے حمایت یافتہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس خونی ڈرون حملے کو قوم کے لیے دیوالی کا تحفہ قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطان مودی فوجی وردی پہن کر INS وکرانت پر کھڑا ہو کر پاکستان کو آپریشن سندور کی دھمکیاں دے رہا ہے. سنیں ذرا اس کمینے کی گیدڑ بھپکیاں. وکرانت نے اپنے نام سے ہی پورے پاکستان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ شیطان مودی فوجی وردی پہن کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس INS وکرانت پر یہ کھڑا ہے، اسے آپریشن سندور کے دوران پاک بحریہ کے جوانوں نے لاک کر لیا تھا، اور وکرانت کے حملے کو جو ہی لاک ہونے کا سگنل ملا انہیں پتہ چل گیا کسی وقت بھی موت ان پر قہر بن کے ٹوٹ سکتی ہے. اس بعد یہ لوگ دم دبا کر ممبئی کی طرف بھاگ گئے، ورنہ وکرانت کا حشر رافیل طیاروں سے بھی برا ہونا تھا، کیونکہ انڈیا نے رافیل طیاروں کا ملبہ تو جیسے تیسے چھپا لیا. کھلے سمندر میں بحری بیڑے کا ملبہ کیسے چھپاتے؟ مودی کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وکرانت پہ موجود لڑاکا طیارے بھارت کا دفاع تو ایک طرف، خود وکرانت کو بھی حملے سے نہیں بچا سکتے. بھارت میں اگر کوئی شخص وکرانت کو ناقابل تسخیر سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اسے پاک بحریہ کے وائس ایڈمرل فصیح خان کی ایک گفتگو سن لینی چاہیے. اسے اپنے وکرانت کی اوقات کا پتہ چل جائے گا. Carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. پاکستان کی مسلح فوج نے مئی میں جس طرح بھارتی سینا کو چاروں شانے چت کیا، ان کے ایئر بیسز اڑائے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم برباد کیا، ان کی 20 چوکیاں قبضے میں لیں، ان کے 7 لڑاکا طیارے مار گرائے، حتیٰ کہ انڈیا کو اپنے ایئر فورس تک گراؤنڈ کرنے پہ مجبور کر دیا. اس عبرتناک شکست کے بعد بھارت کو اپنی عسکری طاقت کا بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا. اسی لیے شیطان مودی نے اب ایک نیا بیانیہ کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فوجی وردی پہننا یا آئے روز پاکستان کو دھمکانا، بات بات پر آپریشن سندور کی جھوٹی داستانیں سنانا، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت بڑا مہان اور ناقابل تسخیر ہے.
اب بھارت کی قیادت اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان کی جرت دیکھیں جس طرح انہوں نے مئی میں کراچی، سیالکوٹ اور لاہور فتح کرنے کے جھوٹے دعوے کیے تھے، ٹھیک اسی طرح یہ لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ آپریشن سندور کے دوران ترکی نے پاکستان کی مدد کی تھی، اس لیے بھارت نے ترکی سے بدلہ لے کر حساب برابر کر دیا. تو آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھارتی نیوی یونان کے ساتھ بحری مشقیں کر رہی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ان مشقوں کی آڑ میں انڈین نیوی نے ترکی کی حدود میں جا کر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ترک بحریہ نے فوراً کارروائی کی، ان کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا. اور اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد بھارتی سینا کے ریٹائرڈ جنرل بخشی نے اپنی قوم کو ایک نیا جھوٹ سنانا شروع کر دیا. سنیں ذرا یہ لوگ کس ڈھٹائی کے ساتھ ہر محاذ پر فتح حاصل کرنے کا ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. One cyber attack, the entire pipeline communications of the Turkish oil pipelines were down. Electrical grids over Ankara were down. The communications of the 3 Turkish ships prowling around the INS Sikand were down, were jammed. They were out of control. And these 3 ships pulled away. These 3 ships pulled away. Turkey made a lot of noises, but the Russians have supported India. They said they will help resupply our ships there in the Mediterranean, and their aircraft have flown over, right? And Israel has supported India. Greece, of course, was doing a joint. تو آپ نے جنرل بخشی کی ڈینگیں سنی ہیں. یقین مانے جیسا پچھلی مئی میں ہم حیران تھے نا کہ بھارت نے کراچی، لاہور اور سیالکوٹ کو کب فتح کیا، اسی طرح اکتوبر میں ترکی بھی حیران و پریشان ہے کہ بھارت نے اس کے سارے گریڈ اسٹیشن کب ہیک کیا اور انٹرنیٹ کہاں بند کیا. ترکی کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ بھارت کے حملے اسی طرح کے ہوتے ہیں. جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شہر کے شہر فتح کر لیتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کے شہر پہ بھارتی قبضہ ہو چکا ہے. ترکی شاید اس بات سے بھی لا علم ہے کہ ایسے تمام حملے بھارتی ٹیلی ویژن چینلز کی اسٹوڈیوز میں پرائم ٹائم کے دوران تیار کیے جاتے ہیں. بھارتی اینکرز اپنے من پسند مہمانوں کو بٹھا کر روزانہ ایک نیا محاذ فتح کرتے ہیں اور اگلے روز ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. بھارت کو، بھارتی سینا کو، بھارتی میڈیا کو میرا ایک مشورہ ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام میں صرف وہ بیانیہ مقبول ہوتا ہے جس کی بنیاد سچ پہ رکھی گئی ہو. آپ جھوٹ کی بیساکھیوں کے سہارے کوئی بیانیہ تو کھڑا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اسے مقبول عام نہیں بنا سکتے. پاکستان نے بھی حال ہی میں خود سے 5 گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی کوئی غیر ضروری دعویٰ نہیں کیا، کوئی جھوٹا بیانیہ گڑھنے کی کوشش نہیں کی. جو سچ تھا وہی قوم کے سامنے رکھا اور وہی دنیا کو بھی بتایا. یہی وجہ ہے کہ آج عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے. پاکستان کی اس غیر معمولی فتح کا اعتراف بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ کار بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. میں آپ کو بھارتی تجزیہ کار چاند ملہوترا کی گفتگو سنواتا ہوں. سنیں ذرا وہ کس طرح مودی سرکار کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو ان کے ساتھ میں چائنا بھی لگ گیا، نارتھ کوریا بھی ہے، ایران بھی ہے، رشیا بھی اسی گروپنگ میں ہے. یہ جو 5 دیشوں کی گروپنگ ہے اس میں آپ بھولئے مت کہ پاکستان از اے وائٹل پلیئر ان دس گیم. یہ ان کے اندر میں سب سے بڑا جذبہ ہے، ISI میں، پاکستان آرمی میں اور پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ. They believe they are among the most capable people in the world. بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کی بدولت پوری دنیا آج اس سے ناراض ہے. بھارت کے اتحادی اس سے منہ پھیر رہے ہیں اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلد دوبارہ سعودی عربیہ کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں. پچھلے دورے میں شہباز شریف نے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا. اس دورے پہ وہ سعودی عربیہ سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کریں گے. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت سے 10 معاہدے منسوخ کر دیے. ان منسوخ شدہ معاہدوں میں 2 دفاعی معاہدے بھی شامل ہیں اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کی دوستی ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے. آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ 40 JF-17 طیارے بلاک 3 خریدنے کا معاہدہ کیا اور اس سلسلے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کا پہلا فلیٹ آذربائیجان کے حوالے کر دیا گیا. اب ملیشیا بھی لے رہا ہے، اب ویٹنام بھی لینا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کی JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا لی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.